السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت سعدی۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ دلیل سے کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی سامنے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے یا الزام لگانا شروع کر دیتے کہ میں سچا ہوں، سامنے والا جھوٹا ہے۔ یہ جاہلوں، پڑھے لکھے جاہل ہم لوگ کہلاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سامنے والے کو ہمیشہ جھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی کہ سامنے والا جھوٹا ہے، پھر ہم اسے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں تو کبھی ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہلوں کا طریقہ یہ ہے، یعنی جاہل ہمیشہ جب بھی بات کرے گا، جب بھی کوئی چیز کسی سے مقابلہ کرے گا، جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی، یعنی اگر ان کی بات سامنے والے کے آگے نہیں ٹک رہی، یا ان کی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سامنے والے کو راضی نہیں کر پا رہے، یا سامنے والے کو ثابت نہیں کر پا رہے کہ وہ سچے ہیں، تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اکثر، میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، ایسی کوئی بھی حدیث یا ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث نہ شیئر کریں جس کا پختہ ریفرنس نہ ہو۔ پختہ ریفرنس سے مراد کیا ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو چیک بائی یور سیلف، کہ آپ اسے خود چیک کریں کہ واقعی یہ حدیث اس جگہ پر ہے بھی یا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے گناہ کما لیتے ہیں۔ ہم ثواب کی نیت سے گناہ کما لیتے ہیں۔ کیسے؟ اب وہ حدیث وہاں پر ہے نہیں اور ہم شیئر کر رہے ہیں، ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ریفرنس ڈھونڈا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی اور مل رہی ہے۔ تو ایسی چیزیں نہ کرے جس کا نیکی تو نہ ملے لیکن گناہ کا حقدار بن جائے۔ دیکھیں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں، جاہلوں کا طریقہ استعمال نہ کریں کہ بس سنی سنائی باتوں پر عمل کر لینا شروع کر دیا، دیکھا نہ سوچا نہ کیا۔ اکثر میں جب بچہ تھا نا تو اکثر یہ سوچتا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا نام آ جائے وہاں آنکھیں بند کر لو، یعنی کچھ نہ سوچو، دماغ مطلب نبی کی بات آ جائے تو ہر بات آنکھیں بند کر کے سنو اور سمجھو اور اپلائی کرو۔ لیکن اگر سامنے والا ہمیں بتانے والا ہی جھوٹ بتا رہا ہے تو ہم غلط چیز پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ لوگ جو آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے یا نہیں ہے، وہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بولا ہے یا نہیں بولا، وہ اقوال ان کا ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ ہم ایسے کام کیوں کریں؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہم چیک کریں گے فلاں حدیث فلاں وہاں پر ہے، تو پھر شیئر بھی نہ کریں۔ اکثر دیکھیں، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے تو اکثر ایک میسج اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو ربیع الاول کی یہ خبر پہنچائے گا وہ جنتی ہے۔ میرے بھائی، بے شک آپ کہیں سے بھی ریفرنس ڈھونڈے تو صحیح، پھر شیئر کریں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا۔ ریفرنس مسلم شریف کا ہونا چاہیے، بخاری شریف کا ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا کہ ہمیں شیئر کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ لیکن ایسی چیزیں شیئر نہ کریں جس کا وہاں ریفرنس ہی نہ ہو،
یا کوئی ایسی حدیث ہی نہ ہو جو ہم شیئر کر رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو برائے مہربانی گناہ میں ملوث نہ ہوں. آپ دیکھیں اب آپ دلیل سے مجھے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو پاگل ہے, یہ تو شاید دیوبندی ہے. نعوذ باللہ, میں کوئی بھی نہیں ہوں, نہ میں سنی ہوں نہ دیوبندی ہوں, میں بس مسلمان ہوں. لوگوں کو اس بات سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ میں کسی بھی سیاست میں یا کسی بھی مذہبی جماعت میں نہیں جاتا. اس کا ریزن یہی ہے کہ اکثر اگر میں کسی ایک میں جاؤں گا تو دوسرے کو برا بولوں گا, اگر دوسرے میں جاؤں گا تو پہلے کو برا بولوں گا, لیکن برا ضرور بولوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگ جاؤں گا. یہ چیز کیا ہے, اگر میں ابھی کسی میں نہیں, میں سب کو صحیح سمجھتا ہوں. پوچھو کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, بندوں سے نہیں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, بندوں سے نہیں. میرے وہ اللہ کے بندے ہیں اور ماشاءاللہ سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, پھر میں کیسے ان کو غلط کہہ سکتا ہوں؟ ہاں وہ غلطی پر ہیں, لیکن کب سدھر جائے کس کو پتہ, کب وہ اپنی غلطی کو پہچان لے اور صحیح ہو جائے کس کو پتہ. تو پلیز برائے مہربانی ایک دوسرے پہ بلیم کرنا ختم کریں, ایک دوسرے سے لڑنا ختم کریں, ایک دوسرے سے نفرت کرنا بند کریں, کیونکہ یہ تمام طریقے جاہلوں کے ہیں. میں کہیں سے دلیل نہیں دے رہا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, یہ ریفرنس ہے, لیکن یہ بھی پکا ریفرنس نہیں ہے, یہ بھی پکا ریفرنس نہیں ہے. ہاں بٹ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر یہ حکایت نہیں ہے تو کسی اور کی ہوگی. لیکن میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی چیزیں ایسے نہیں شیئر کروں گا جیسے میں حضرت شیخ سعدی کی کر رہا ہوں. میں پہلے اس کی پوری تحقیق کروں گا, پہلے اس کو ڈھونڈوں گا واقعی میں فلاں جگہ پر فلاں یہ بات کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی. کسی عالم کے پاس جاؤں گا, بولوں گا مجھے ریفرنس خود دکھائیں, جب جا کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شیئر کروں گا. ادروائز میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا, جھوٹ کو آگے بڑھانا شروع کر دوں گا, تو یہ تو بہتر نہیں ہے نا. تو جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی دلیل مقابل پر آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کریں. اگر آپ واقعی میں دلیل کسی کے سامنے نہیں دے پا رہے تو اس سے لڑے نہیں, ایکسیپٹ کریں اپنی مسٹیک. یو آر ناٹ کیپیبل, آپ اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ آپ اس سے بات کر سکیں. سو برائے مہربانی اپنی نالج کو بڑھائیں, اپنے علم میں اضافہ فرمائیں. اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکے گا, آپ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں اپنی بحث سے, کیونکہ آپ کے پاس ریفرنس ہوگا. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز ریفرنس سے دیتا ہے. میں اس لیے پسند نہیں کرتا انہیں کہ وہ مولوی ہے یا یہ ہے, اس لیے کہ وہ ریفرنس سے بات کرتے ہیں. میں انہیں نہیں دیکھتا, میں قرآن کا ریفرنس دیکھتا ہوں, میں احادیث کا ریفرنس دیکھتا ہوں. سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جو گناہ کا باعث بنے, جو آپ کو ثابت کرے کہ آپ جاہل ہو اور سامنے والا پڑھا لکھا. آپ پڑھے لکھے جاہل نہ بنیں. برائے مہربانی اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے طلب کریں کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائے, اللہ مجھے حق کے راستے پر چلائے, اللہ مجھے سچے راستے پہ چلائے, اللہ ہم سب کو اچھے راستے اور سچے راستے پہ چلائے, صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.